اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دور حاضر میں بعض لوگوں کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ میرا نماز پڑھنا اللہ کی توفیق سے ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا خدا میری نماز کو پسند بھی فرماتا ہے اور اسے قبول بھی کرے گا۔ یہ تصور باطل ہے، یہ نظریہ غلط ہے، کیونکہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے شریعت مطہرہ نے 2 شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی شرط اخلاص اور دوسری شرط اس عمل کا شریعت کے موافق ہونا ہے۔ اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے، تو وہ بہترین نیک عمل بھی ہوگا تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے حدیث کے مطابق قیامت کے دن سب سے پہلے 3 ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا کہ جو دنیا میں بہترین نیک اعمال سر انجام دیتے رہے، لیکن تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک مجاہد کہ جس نے راہ خدا میں اپنی جان قربان کر دی، دوسرا وہ مالدار کہ جس نے اپنا مال راہ خدا میں نچھاور کیا، تیسرا وہ عالم دین کہ جس نے اپنا وقت دے کر دین کی تبلیغ کی، لیکن تینوں کے اعمال میں اخلاص نہیں، تینوں کے اعمال میں اللہ کی رضا مطلوب نہیں، تو خالق کائنات جل جلالہ شہادت، سخاوت اور تبلیغ جیسے بہترین نیک اعمال کو بھی مسترد فرما دے گا۔ اسی طرح اخلاص تو ہو، لیکن وہ عمل شریعت کے موافق نہ ہو تو رب ذوالجلال اسے بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز میں تکبیر تحریمہ اور قیام اور قرات کیے بغیر میں براہ راست رکوع میں چلا جاؤں، پہلے کے 3 ارکان چھوڑ دیے جائیں، یا یہ جی چاہتا ہے کہ میں 2 سجدوں کی بجائے 4 سجدے کروں، 2 سجدے کر کے میرا جی نہیں بھرتا، یا ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے کی بجائے ایک ہی سجدہ کروں اور اس میں کافی وقت گزاروں، تو یہ عمل چونکہ شریعت کے موافق نہیں تو اسے بھی مسترد کیا جائے گا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں، نمبر 1 اخلاص اور دوسرے نمبر پہ اس عمل کا شریعت کے موافق ہونا۔ اب ہم دیکھیں کہ اگر ہماری نماز ان 2 شرائط پہ پورا اتر رہی ہے تو پھر ہم اللہ کی رحمت پہ یہ امید رکھیں کہ خالق کائنات جل جلالہ ہماری اس نماز کو قبول فرمائے گا۔ جبکہ حدیث کے مطابق حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث امام منذری نے ترغیب کے اندر پیش کی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کی کوئی نماز بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شخص درست طریقے سے رکوع اور سجدہ نہیں کرتا، یعنی اس کا رکوع اور سجدے میں شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار نہ کرنا اس کی نماز کے مسترد ہونے کا سبب بن رہا ہے۔ امام اہل سنت حضور شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ آپ فتاوی رضویہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ نماز میں موجود غلطی کو اگر درست نہ کیا جائے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ لوگ عموماً سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کے سرے زمین کے اوپر لگاتے ہیں، جبکہ حکم پاؤں کی انگلی کے پیٹ کے لگانے کا ہے، یعنی انگلی کا وہ حصہ کہ چلتے ہوئے جو زمین کے اوپر لگتا ہے۔ حالت سجدہ میں دونوں پاؤں میں سے ایک انگلی کا پیٹ زمین کے اوپر لگنا اس انداز میں کہ وہ قبلہ رخ ہو اور زمین پر چلتے ہوئے جو حصہ زمین پہ لگتا ہے وہ حصہ زمین کے اوپر نصب ہو، تو ایک انگلی کا پیٹ زمین پہ لگنا فرض ہے، دونوں قدموں کی 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے، اور 10 کی 10 انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا اور ان کا پیٹ زمین کے اوپر لگنا
یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بعض لوگ صرف سجدے میں ناک زمین پہ لگاتے ہیں اور ناک کی ہڈی تک وزن نہیں ڈالتے، اور یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ پھر ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان وہ وقفہ نہیں کرتے، بڑی جلدی کے ساتھ وہ ایک سجدے سے دوسرے سجدے کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، جبکہ ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان سبحان اللہ کہنے کا جو دورانیہ ہے، اتنا رکنا لازم ہے۔ اور یہ اگر دورانیہ اختیار نہ کیا جائے اور بالکل سجدے سے اٹھتے ہی دوسرے سجدے میں فوراً بندہ چلا جائے تو ایسے بھی نماز جو ہے وہ موافق شریعت نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ، جس کو امام طبرانی نے اپنی معجم کبیر کے اندر روایت کیا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو رکوع اور سجدے کو درست طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ یعنی اس بندے کی نماز تو بعد میں آئے گی، پہلے اس بندے کا اپنا وجود ہے۔ جب عامل ہی اللہ کو پسند نہیں تو اس کا عمل اللہ کو کیسے پسند آئے گا؟ تو عامل اس لیے پسند نہیں کہ وہ موافق شریعت کام نہیں کر رہا۔ شریعت مطہرہ نے رکوع اور سجدے کو درست طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا، لیکن اس نے اپنی جلد بازی کی وجہ سے یا اپنی غفلت اور لا علمی کی وجہ سے اپنے بہترین عمل کو بھی ضائع کر دیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور مسجد کے دوسرے کونے میں انہوں نے نماز کو ادا کیا۔ وہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے جب واپس لوٹنے لگے تو نبی علیہ السلام کو سلام کیا۔ سرکار نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس لوٹ کے نماز پڑھیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کے جتنے ارکان ہیں ان کو ادا کر کے آ رہے تھے۔ انہوں نے نماز میں قیام بھی کیا، قرات بھی کی، رکوع اور سجدے بھی کیے، تشہد بھی پڑھی، اور سلام پھیرنے تک وہ جو اعمال ہیں ان کو سر انجام دیتے رہے۔ لیکن حدیث کے مطابق سرکار نے 3 بار ان کو واپس لٹایا۔ جب تیسری بار ان کو واپس کیا جا رہا تھا تو وہ عرض کرتے محبوب میرے والدین آپ پہ قربان ہو جائیں، جو میں جانتا تھا اس کے مطابق میں نماز پڑھ چکا ہوں، جو کمی ہے مجھے آپ اس سے آگاہ فرما دیں۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ رکوع کریں تو اپنی کمر کو بالکل سیدھا کر لیں، اس کے اندر خم نہ ہو، بالکل سیدھی ہو جائے اور آپ کو اطمینان آ جائے، اور جب سجدہ کریں تو سجدے میں بھی آپ کو اطمینان ہو۔ جب ایک سجدے سے اٹھ کے دوسرے سجدے میں جانے کے لیے جو دورانیہ ہے اس میں بھی آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ تو تعدیل ارکان کے بغیر پڑھی ہوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ احباب ذی وقار، آئیے نماز کے لیے جب ہم وقت دیں تو یہ محض چند سیکنڈ کی بات ہے، کوئی زیادہ لمبا وقت اس کو درکار نہیں ہے۔ ہماری توجہ ہو اور ہم خوب بہتر انداز میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے رکوع اور سجدے کو پیش کریں تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھیں گے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہماری نماز کو قبول فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اور شریعت کے موافق نیک اعمال سر انجام دینے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔